تب نہیں. معلوم ہے اگر کوئی اینٹا بڑا ہوتا کوئی پتھر بڑا ہوتا تو اس کو کئی میل دور لے جا کے توڑا جاتا, پھر حرم شریف میں لگایا جاتا, پھر مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی. جلسے میں آنے والوں ذرا کان کھول کر سنتے رہنا. اسی لیے آج کا سعودیہ جب بھی مسجد نبوی کی توسیع کرتا ہے یا مدینے کا حرم توڑتا تو پہلے ٹرکی سے اجازت لیتا ہے, اور جب ٹرکی جتنا اجازت دیتا اتنا توڑتا ہے, اور جو اس کا ملبہ ہے ٹرکی اس کو پھینکنے نہیں دیتا بلکہ اس کو ٹرکی لے جاتا ہے. کتنا خرچہ آتا ہوگا سعودیہ سے ملبہ ٹرکی لے جانے میں؟ مجھے بتاؤ کتنا اسپورٹ کا خرچہ آتا ہوگا, بتاؤ مجھے ٹرانسپورٹ کا کتنا خرچہ آتا ہوگا کہ کہاں سعودی کہاں ٹرکی, اور پھر اس ملبے کو لے کر کے جانا ہے. مگر ٹرکیوں کو پتا ہے یہ ملبہ کوئی عام ملبہ نہیں ہے, یہاں ہمارے ہزاروں حفاظ نے قرآن کی تلاوت کر کے ایک ایک پتھر کو لگایا ہے. یہ پتھر کوئی عام پتھر نہیں, یہ بابرکت پتھر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, حق ہے حضرت بہت. اس لیے وہ ٹرکی لے کے جاتے ہیں. جی جی جی. عبد الحمید ثانی جس کی میں بات کر رہا تھا, اس نے ایک پروجیکٹ پہ سگنیچر کیا. استنبول سے مدینہ تک کے لیے پٹری بچھائی گئی اور ٹرین کا نظام بنایا ٹرکی سے مدینہ تک. اور جب پٹری بن کے تیار ہو گئی, ٹرین تیار ہو گئی, وہ کوئلے والی ٹرین, اس کا آواز بہت ہوا کرتا تھا. مدینہ شریف اس کو بلایا گیا, سلطان آ جا, اس لیے کہ کام مکمل ہو گیا ہے. اب تجھے ہری جھنڈی دکھا کے مدینہ سے ٹرین کو استنبول کے لیے روانہ کرنا ہے. سنو ذرا غور کرو. عبد الحمید جب آیا مدینہ, پٹری پہ انجن کھڑا ہے, جنکشن پہ انجن کھڑا ہے, اور ٹرکی جانے کے لیے مکمل طریقے سے ہری جھنڈی دے دیا گیا ہے. جب اس کو اسٹارٹ کیا گیا, جیسے ہی اسٹارٹ ہوا اس کا آواز کے کانوں میں آیا, عبد الحمید خاصانی بولا بند کرو, اور آج کے بعد کبھی یہ انجن یہاں سے نہیں چلے گا, اس پروجیکٹ کو میں کینسل کرتا ہوں. کہا کیوں؟ بڑا پیسہ خرچ ہوا ہے. کہا پیسہ تو خرچ ہوا مگر نبی کی نگری میں اتنا آواز. پڑھو کتاب تاریخ نجد و حجاز, بہت زیادہ بڑی نہیں, اتنی موٹی کتاب ہے, پڑھو. ان ٹرکیوں نے کہیں ہار نہیں مانی. یہ ترکی جہاں چلے اب سے 10 گنا فوجوں کو انہوں نے دھول چٹا کے رکھ دی. انہوں نے قسطنطنیہ کی دیواروں میں شگاف پیدا کیا. یہ وہی شہزادے ہے جس پہ 12 ملکوں کی فوجیں لگی تھی, اس قسطنطنیہ کو محمد خان ثانی نے فتح کر کے دکھایا تھا. معلوم ہے جب یہ سعودی کے غدار ملے تو انہوں نے فرانسیسی فوجوں سے کہا تھا اگر ترکیوں کو مات دینا چاہتے ہو تو مدینہ شریف میں انہیں کاٹ دو, یہ تلوار بھی نہیں نکالیں گے. اور یہی ہوا. جب مدینہ میں ان پر حملہ کیا گیا تو ان کے کمانڈر نے کہا یہ مصطفیٰ کا مقدس دیار ہے, گردنوں کو تو کٹا دیں گے مگر یہاں خون نہ بہائیں گے. ادب دیکھو یار, ادب دیکھو, کہاں چلا گیا ہمارا ادب. آج یہ نجدی ہمارے اوپر سوال کرتا ہے یہ کھڑے ہو کے سلام کیوں پڑھتے ہو؟ تو میں نے کہا یار تو بیٹھ کے پڑھ لیا کر. اگر تجھے کھڑے ہو کے پڑھنے میں کوئی تکلیف ہے تو تو بیٹھ کے پڑھ لیا کر. پڑھا تو کر. کھڑے ہو کے اس لیے پڑھتے ہیں کہ ٹاپ کلاس کا ادب شریعت محمدی میں کھڑا ہونا ہے. بے شک بہت خوب بہت خوب. حضور صوفی صاحب قبلہ تشریف لائے, آپ کھڑے ہو گئے. جی کوئی اور خطیب آیا, آپ کھڑے ہو گئے. کیوں؟ ٹاپ کلاس کا ادب ہے کھڑے ہونا. پہلی شریعت میں ٹاپ کلاس کا ادب تھا سجدہ کرنا. حضرت آدم کے لیے کہا تھا اسجدوا لآدم, جی جی. آدم کے لیے جھکو. پہلے جھک کے تعظیم ہوتی تھی, اب جھکنا حرام ہے چاہے مدار ہی کیوں نہ ہو. بہت خوب. مدار پہ بھی نہیں جھک سکتے. شریعت محمدی میں ٹاپ کلاس کی تعظیم کرنا تو کھڑے ہونا کیا ہے؟ زور سے بولو. کھڑے ہو. اگر شوہر گھر میں آئے, بیوی بیٹی ہے تو کھڑا ہو جائے. باپ گھر میں آئے, بیٹا بیٹا ہے تو کھڑا ہو جائے. ماں کو دیکھے بیٹی بیٹی ہے تو کھڑی ہو جائے. استاد کو دیکھے تو شاگرد کھڑا ہو جائے. پیر کو دیکھے تو مرید کھڑا ہو جائے. امام کو دیکھے تو مقتدی کھڑا ہو جائے. دیکھیے ایک مسئلے آج سمجھا دوں میں آپ کو. یہ بابڑا صاحب کھڑے ہو کے تکبیر سنتا ہے, ایک کو جگہ نہیں ہے کھڑے ہو کے تکبیر سننا.
کوئی ایک جگہ ثابت نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ حکم ہے کہ اگر سارے لوگ بیٹھے ہیں اور امام آیا پیچھے سے، امام کہاں سے آیا؟ پیچھے سے۔ تو جس صف میں امام آتا جائے تو اس صف کے لوگ کھڑے ہوتے جائیں تعظیماً، جی 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 تعظیماً۔ اور اگر امام پہلے سے موجود ہے تو سب حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہوں گے۔ تعظیم دیکھیے، امام آتا جائے کھڑے ہوتے جائیں، ادب ہے۔ یہ ادب ہی تو نہ رہا۔ آج شاگرد استاد کو سمجھتا ہے یہ میرے ہاتھ چومے، آج شاگرد اپنے آپ کو شاگرد کہنے تیار نہیں ہے۔ اس سے پوچھو اگر استاد بھی بیٹھا تو کہنے تیار نہیں ہے میرے استاد ہیں۔ کان کھول کر کے سنو، استاد کو استاد کہنے سے مرتبہ گھٹتا نہیں، مرتبہ بڑھتا ہے۔ بڑھتا ہے حضرت، بے شک ہے؟ بے شک بڑھتا ہے۔ ایک ہی ذات ہے جس کا کوئی استاد نہیں، اور وہ ہے محمد رسول اللہ کی ذات۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کہتا ہے میرا کوئی استاد نہیں تو اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں، چاہے وہ روحانی استاد ہو یا ظاہری استاد ہو، ہوگا ضرور۔ بولو سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج مقتدی امام کے سامنے کھڑے ہونا جھکنے تیار نہیں۔ مقتدی یہ سوچ رہا ہے کہ یہ امام میری پپوتی ہے۔ مسجد تو مسجد، مقتدی سوچ رہا میرے گھر کا جھاڑو بھی اگر ہو سکے تو امام سے لگوا دوں۔ اگر مقتدی کی بات امام نے مانا نہیں تو اس کا پتا صاف۔ امام وہ رہے گا جو مقتدی کی سنے گا، امام وہ رہے گا جو متولی کی بات مانے گا۔ ہائے ہائے، جسے الحمد یاد نہیں بھائی امام کا پتا صاف کر رہا۔ امتحان ہو رہے ہیں، امتحان آئی ایس کا امتحان لیتا ہے وہ لیتا ہے جو اس سے بڑا ہوتا ہے، آئی پی ایس کا وہ لیتا ہے جو اس سے بڑا ہوتا ہے۔ کمال کی بات دیکھیے، آئی ایس آئی پی ایس کے امتحان کوئی جھولا چھاپ لیتا ہے؟ ارے بڑا جو اس سے بڑا ہوتا ہے وہ لیتا ہے کہ نہیں لیتا؟ بولو۔ لیکن امتحان امام کا جب لیتا تو وہ لیتا جیسے قل واللہ یاد نہیں۔ ترقی نہیں کر رہا، ارے ترقی ہم نہیں کر رہے، ترقی کہاں سے کرے گا تو یہ تو بتا، تو کہاں سے ترقی کرے گا یار؟ ایمان کی وہ امتحان لے۔ نظام میکدہ کچھ اس طرح بگڑا ہے ساقی، انہیں کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا۔ یہ مولوی جو پوری دنیا کا انصاف کرتے تھے، آج ان مولویوں کا انصاف قوم کر رہی ہے۔ کتنے لوگ آؤ مجھے آؤ واقعہ بتاؤ جو کہتے ہو حضرت یہ بتائیے طلاق کا مسئلہ ہے آپ ہی نپٹا دو، جیسے آپ کہو گے ویسے مان لوں گا نا۔ مولوی کی نہیں مانے گا، جا کر تھانے میں کورٹ میں کہے گا۔ اب یہ بتا تھانے والے کو اور کورٹ والے کو کیا پتا مغلظہ کون سی ہے، ربی کون سی ہے، بائنہ کون سی ہے، عدت کیا اور مدت کیا، مردہ کی کتنی ہے اور زندہ کی کتنی ہے؟ ارے بتاؤ یار، یہ بتائے گا دروغہ؟ نہیں بتائے گا؟ تو جب تم مولویوں کے پاس جاؤ گے نہیں تو وہ قانون بنائے گا، اور ہمارے انڈیا میں بن گیا، ہمارے انڈیا میں بن گیا، کیونکہ تم مولوی کے پاس جائے گا نا، مولوی کی مانے کرے۔ اگر مولوی کی مانتا تو طلاق ہوتا ہی نہیں۔ سچ ہے حضرت، سچ ہے۔ مولوی کے پاس تو دینے کے بعد ایک آدھ بار پوچھتا فون کر کے، مولوی نے کہا ہو گیا کام بتا، تو دوسرے مولوی سے پوچھے گا، تیسرے سے پوچھے گا، چوتھے سے پوچھے گا۔ مسئلہ جب تک مطلب کا نہ ہو جائے پوچھتا رہے گا۔ مولوی کے ٹچ میں رہے پوری زندگی، انشاءاللہ زندگی سکون سے گزرے گی انشاءاللہ۔ آداب آداب، بولے سبحان اللہ۔ اب اور سنیں اور سنیں اور سنیں اور سنیں، میں جس مٹی سے تعلق رکھتا ہوں، جس زمین سے تعلق رکھتا ہوں، اس کا نام ہے رامپور۔ وہاں ایک آستانہ شریف ہے حافظ شاہ جمال اللہ، کبھی جانا ہو تو دیکھنا، بہت بڑا آستانہ ہے اور بڑے بافیض بزرگ ہیں حضور حافظ شاہ جمال اللہ، بہت بافیض، سمجھ رہے ہیں آپ، سردار اولیاء ہیں۔ ان کے ایک مرید و خلیفہ ہوئے ہیں حضور شاہ درگاہی محبوب الہی۔ یہ ضلع بدایوں میں قصبہ پڑتا ککرالہ شریف، یہ ککرالہ کے رہنے والے تھے، ککرالہ شریف کے، بدایوں شریف کا ایک قصبہ ہے۔ بیعت ہوئے حضور حافظ شاہ جمال اللہ سے، خلیفہ بھی بنے۔ آداب، ان علماء کا صدقہ ہے، اگر میں چاہوں تو پوری رات ایک جملہ لے کر تقریر کرتا رہا ہوں۔ آداب، بہت خوب یار بولو گا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔
دیکھو اپنے آپ سے کبھی رٹی رٹائی تقریر نہیں ہوتی ہے. یقین ماننا. میں جو بول رہا ہوں یہ سوچ کے بھی نہیں بیٹھا تھا یہ بول رہا ہوں. یقین ہے. لیکن علماء کا فیضان ہے, میرے اساتذہ کا فیضان ہے. آج بھی میرے استاد مجھے ملتے ہیں تو ان کی جوتی میرے ہاتھ میں ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم خطیب بن گئے, ہم مولانا بن گئے, ہم تو یہ بن گئے, ہم وہ بن گئے. میرا استاد اگر 2 دن کا بھی ہو میں فخر سے کہتا ہوں ہاں یہ میرا استاد ہے, اور یہ انہی کا کرم ہے کہ آج میں بول لیتا ہوں. بہت عمدہ. اگر کوئی 2 دن کا بھی استاد ہے نا تو یقین ماننا کہ میں بس میرے دل میں جو عظمت ہے میرا رب جانتا, اور میرے استادوں کی ہی دین ہے, میرے پاس کچھ نہیں. حضور حافظ شاہ جمال اللہ, وہ جنگل آج بھی رامپور میں موجود ہے. حضور حافظ شاہ جمال اللہ اپنے مرید شاہ درگاہی محبوب الہی کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے شکار پہ نکلے. کوئی جانور ملے تو شکار کریں, تو اللہ والوں کی شان بڑی نرالی ہوتی ہے. جلسے میں آنے والوں یہ بڑے نرم طبیعت کے بھی ہوتے ہیں. انہوں نے اپنے مرید سے کہا درگیا, پیار میں کہتے تھے شاہ درگاہی کو درگیا, پیار میں کہتے تھے. جیسے اس علاقے میں پوربی علاقے میں بولا جاتا ہے چائے کو چیا, ہے نا, تو پیار میں کہتے تھے او درگیا. ذرا آگے جا کے دیکھتا ہوں کوئی شکار اکار آئے کہ نہیں ہے. حضور دیکھتا ہوں, یہ آگے جاتے, اور اگر کوئی نظر آتا جانور تو پتہ کیا کہتے, بھاگ جا میرا پیر آ رہا ہے شکار کر لے گا. بڑی نرم طبیعت کے ہوتے ہیں اللہ والے, بڑی نرم طبیعت کے ہوتے ہیں, بڑی نرم طبیعت کے ہوتے ہیں, بڑی نرم طبیعت کے ہوتے ہیں. اب شام ہو گئی, شکار ملا ہی نہیں. ملتا جب یہ رکنے دیتے, حضور حافظ شاہ جمال اللہ بولے درگیا کیا بات ہے, شکار نہیں ہے. کہا حضور آپ اپنا کام کیجئے, میں اپنا کر رہا ہوں. سمجھ گئے یہ درگیا اپنا کام کیا کر رہا ہے, یہ ان جانوروں کو بھگا رہا. جلال مائے بولے درگیا اسٹاپ, یہی کھڑا ہو جا. کہا تو ایک دم کام پہ وہیں سائلنٹ, ایک دم رک کر. اور حافظ شاہ جمال اللہ آگے نکلے. آگے نکلنے کے بعد میں آپ کو شکار جو بھی ہاتھ لگا کیا, اور گھر واپس آ گئے. درگیا یہیں کھڑے رہ گئے. اس واقعے کو 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, 3 سال نہیں, 4 نہیں, 5 نہیں, 6 نہیں, 7 نہیں, 8 نہیں, 10 نہیں, 9 نہیں, 10 نہیں, 11 نہیں, 12 سال گزر گئے. کتنے سال گزر گئے, کتنے سال گزر گئے, 12 سال گزر گئے. جیسے ہی 12 سال گزرے, حافظ شاہ جمال اللہ کا اسی جنگل میں پھر سے آنا ہوا. جیسے ہی آنا ہوا تو بولے اپنے مریدوں سے, اس جنگل میں درگیا کی بو آ رہی ہے. ماشاءاللہ, بہت عمدہ. اللہ اکبر, یا رسول اللہ. درگیا کی بو آ رہی ہے, میرے مرید کی بو آ رہی ہے. کہا حضور درگیا پتہ نہیں پہاڑوں میں چلے گئے, پتہ نہیں جنگلات میں چلے گئے, پتہ نہیں دنیا کو چھوڑ دیا. 12 سال